السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ۔ القواعد الاربعہ، چھٹا سبق۔ اس میں ہم تیسرا قاعدہ سنیں گے جسے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تو اس موقع پر لوگ مختلف قسم کی عبادتیں کیا کرتے تھے، یعنی لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادتیں کیا کرتے تھے وہ الگ الگ طرح کے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرتے، کچھ لوگ تھے جو انبیاء اکرام کی عبادت کرتے، کچھ لوگ تھے صالحین کی عبادت کرتے، اور کچھ لوگ تھے جو جھاڑ، پیڑ، پتھر، اور کچھ لوگ تھے جو سورج اور چاند کی عبادت کیا کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے قتال کیا، ان کے درمیان کسی طرح کا فرق نہیں کیا۔ اور دلیل اللہ عز و جل کا یہ فرمان وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، تم ان سے اس وقت تک قتال کرتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہ ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اور سارا کا سارا دین صرف ایک اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 ہے یہ۔ اب اس بات سے کیا سمجھ میں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے تھے اس وقت ایک اللہ کی عبادت کو ماننے والے گنتی کے کچھ لوگ تھے، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ صرف پتھر، پیڑ، پودے وغیرہ کی پوجا نہیں کرتے تھے، بلکہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سورج و چاند کی، کچھ ایسے بھی تھے جو فرشتوں کی، کچھ ایسے بھی تھے جو انبیاء کی، کچھ ایسے بھی تھے جو صالحین کی، اولیاء کی۔ کیوں یہ بات کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کو ایک قاعدہ، ایک نیم ضابطہ کے طور پر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج کے ہمارے بہت سارے مسلمان جو درگاہوں، مزاروں وغیرہ پر جا کر شرک کے کام کرتے ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ شرک ہے، نہ جاؤ، ایسے کام نہ کرو، اور انہیں قرآن مجید کی آیات سنا کر ان کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں نبی کے زمانے میں تو لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور وہ آیتیں ہمارے اوپر کیوں فٹ کر رہے ہو؟ تو یہاں اس قاعدے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اس زمانے میں انبیاء کی بھی عبادت کرنے والے تھے، ان کے رد میں بھی آیتیں نازل ہوئی، جیسے کہ ابھی آپ انشاءاللہ آگے دلیلیں سنیں گے۔ کچھ لوگ اولیاء، نیک لوگ، صالحین کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، ان کا بھی رد کیا گیا ہے۔ یہ نہیں تھا جیسے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں آج کہ اس زمانے میں صرف پتھروں کی، مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے رد کے لیے آیا ہے قرآن، اور ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اولیاء اللہ۔ بلکہ آج کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم اولیاء کو نہیں پوج رہے ہیں، پوجتے تو اللہ ہی کو ہیں، بس ان کے پاس جا رہے ہیں، ان کی سفارش طلب کر رہے ہیں، ان کا وسیلہ لگا رہے ہیں۔ کہنے کو ایسا کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں آج کل جتنے سارے مزارات اور بڑے بڑے درگاہ وغیرہ ہیں، کیا ان پر طواف نہیں ہوتا؟ کیا وہاں پر ان سے دعائیں نہیں کی جاتی؟ کیا وہاں پر نظر و نیاز نہیں ہوتے؟ بلکہ مرغے، بکرے وغیرہ بھی ذبح ہوتے ہیں۔ یہ سب تو صرف ایک اللہ کے لیے کی جانے والی عبادتیں ہیں نا۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ تو اس تیسرے قاعدے کے اندر یہ بہت بڑی اہم بات ہے۔ اب یہ جو کہا نا، سورج چاند کی، انبیاء کی، نیک لوگوں کی، اولیاء کی، اور اسی طرح سے فرشتوں کی، پیڑ پودے پتھر وغیرہ کی بھی، ہر ایک کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ جی ہاں، لیکن اس بات کو پہلے سمجھیں، جو سورہ انفال آیت نمبر 39 کے
حوالے سے دلیل دی گئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہاں فتنے سے کیا مراد ہے؟ شرک ہے. ہر طرح کا شرک، چاہے وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ کیا جانے والا ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو ملایا جانے والا ہو، کوئی بھی ہو، کسی بھی طرح کا ہو، چاہے انبیاء کے ساتھ، چاہے اولیاء کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کے ساتھ یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ جو انبیاء کی بھی عبادت کر کے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دیا گیا، انہیں کچھ نہیں کہا گیا، اور جو صرف پیڑ جھاڑ مورتی وغیرہ کی پوجا کر رہے ہیں ان کو ہی ڈانٹا گیا، ان کو ہی دھمکیاں دی گئیں. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک شرک کرنے والے سے قتال کا حکم اللہ نے دیا. ہماری بات سمجھ میں نا؟ اب آئیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ تھے جو سورج چاند وغیرہ کی بھی پوجا کرنے والے تھے. اس کی دلیل قرآن مجید میں سورہ فصلت آیت نمبر 37 ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے سوا کسی کی نہیں. کیوں؟ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں اور اس کی قدرت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رات، دن، سورج، چاند، ان کا جو نظام ہے، اللہ رب العالمین ان کو جو چلا رہا ہے، کائنات میں اللہ کے سوا کوئی ایسی ہستی نہیں جو اس کو سنبھال سکے، اس کے نظام کو چلا سکے. اس کے اندر یہ جو ایک عجیب قسم کا آج کے سائنس میں جو ترقی یافتہ زمانے میں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں اور ان سے کئی زیادہ چیزیں ابھی اور چھپی ہوئی ہیں کہ کس طرح ایک منظم سسٹم کے تحت، نظام کے تحت یہ چل رہے ہیں. کون چلا رہا ہے؟ صرف اکیلے اللہ تعالی. تو اللہ نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. سورج اور چاند کو تم سجدہ نہ کرو. کس کو کرو؟ واسجدوا للہ، اس اللہ کے لیے سجدہ کرو الذی خلقہن، جس اللہ نے سورج، چاند، رات، دن، ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کو تم سجدہ کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون. غور کریں ذرا اس جملے پر، آیت کے اس آخری حصے پر غور کیجئے. اگر تم واقعتاً ایک اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو اس اللہ کے علاوہ اس کی جن مخلوقات کو دیکھ کر بڑا عظیم، وہ مخلوقات بڑے عظیم ہیں، ان کے اندر بڑے کارنامے ہیں، ان کی بڑی کرامتیں ہیں، اس طرح کہتے ہوئے جو پوچھتے ہیں نا آج کل، جس کسی مزار پر آپ جائیں وہ صاحب مزار کی بہت ساری جھوٹی کرامتیں پیش کی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو ان کا گرویدہ بنایا جائے. تو اس آیت کے اندر آپ غور کریں، اگر تم سچے اللہ کے بندے ہو، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو، اللہ کی ان بڑی بڑی مخلوقات کو دیکھ کر کسی طرح کے تعجب میں پڑ کے انہی کی عبادت میں نہیں پڑ جانا، بلکہ جس نے ان کو پیدا کیا یعنی اللہ تعالی، صرف اس کی عبادت کرنا. کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. فرشتوں کی عبادت، جی ہاں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس سلسلے میں ہمیں دلیلیں ملیں گی، لیکن ایک دلیل جو امام علیہ الرحمہ نے یہاں ذکر فرمائی سورۃ آل عمران آیت نمبر 80، وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. یہ انبیاء کرام یا نیک لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اس سے پہلی والی آیت کو ملا کر اگر ہم سمجھیں گے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ. جس انسان کو اللہ تعالی نبوت عطا کرے، کتاب عطا کرے، حکمت عطا کرے، وہ کبھی لوگوں سے یہ نہیں کہے گا کونوا عبادا لی، کہ تم میرے بندے بن جاؤ،
میرے عبادت گزار بن جاؤ. نہیں، ایسا نہیں کہے گا. کیا کہے گا؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، تم اللہ والے بن جاؤ، یہ وہ کہے گا. پھر اسی میں آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 80 میں ذکر فرمایا وَلَا يَأْمُرَكُمْ، وہ نیک لوگ جسے نبوت یا کتاب یا حکمت دی گئی، وہ کبھی یہ حکم نہیں دے گا لوگوں کو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر فرشتوں کو رب بنا لو، اللہ کو چھوڑ کر نبیوں کو رب بنا لو. ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے. اس آیت سے کیا ثابت کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو فرشتوں کی عبادت کرنے والے تھے، لیکن جو اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء اور نیکوکار، قرآن و حدیث کا صحیح علم صحابہ کے منہج کے مطابق جس کے پاس ہے، وہ کبھی بھی ہے دیکھو فلاں بزرگ کی یہ کرامت، فلاں بڑے ولی کی یہ کرامت، اس طرح کہہ کر لوگوں کو ان کی طرف نہیں بلائے گا. کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، یہ کہے گا. مشرکین مکہ کے بارے میں تو مشہور ہے نا کہ وہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. سورہ نجم پڑھیں گے اگر آپ تو پتا چلے گا کہ کچھ ایسے بھی مشرک لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتے ہیں، کل کے دن ہماری یہ سفارش کر لیں گے. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، بہت سارے فرشتوں کے بارے میں وہ لوگ اس طرح کی امیدیں رکھتے تھے. اللہ رب العالمین نے اس کے اخیر میں صاف فرمایا، آیت کے اخیر میں، کسی کی کوئی سفارش نہیں چل سکتی. 2 کنڈیشن اللہ نے رکھا، لمن یشاء ویرضی، اللہ جس کو چاہے گا، اللہ جس کو پسند کرے گا اسی کو سفارش کی بھی اجازت دے گا، اسی کے بارے میں سفارش کرنے کی اجازت دے گا. ابھی ایک تفصیلی بات ہے، پچھلے درس میں شفاعت کی قسموں کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ جو سفارش کرنے والا ہے، جس کے بارے میں سفارش کی جائے گی، ان سب کے بارے میں اللہ کا راضی ہونا انتہائی ضروری ہے. تو یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ سورہ نجم کے اندر فرشتوں کا بھی ذکر آیا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کے لیے کچھ عبادتیں یا ان کو اللہ کے ساتھ شریک کرنا، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام سمجھ کر ان سے سفارش وغیرہ کی امیدیں رکھنا. غور کیجئے، جب فرشتوں کے لیے بھی یہ چیز ممکن نہیں ہے تو پھر ہم اولیاء وغیرہ، صالحین اور بزرگان دین کے بارے میں جو ایسا عقیدہ وشواس رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے کام آ جائیں گے، سفارش کریں گے، تو یہ سب کچھ بھی غلط ہے. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم اور دوسری دلیلیں جن کے اندر صالحین، انبیاء اور دوسری چیزوں کو جو لوگ وہ بنا لیا کرتے تھے ان کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.